نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل أتنبئون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 17 سے 20 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے: فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ ترجمہ: پھر اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹا کلام منسوب کرے یا اس کی آیتیں جھٹلائے؟ یقیناً مجرم کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی آیت 17 کا تفسیر۔ رسالت کا جھوٹا دعویٰ انتہائی سنگین جرم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم، سرکش اور مجرم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف جھوٹا کلام منسوب کرے اور اپنی تراشیدہ باتوں کو اللہ کی باتیں بتائے اور زبردستی رسول بن بیٹھے۔ یہ تو بڑا سنگین جرم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوقوف سے بیوقوف کو بھی اس جرم کی سنگینی معلوم ہے، پھر بھلا اللہ کے نبی اس سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا، یقیناً حق تعالیٰ اس کی صداقت یا شہادت پر ایسے دلائل قائم فرما دے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن اور صاف ہوں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسلمہ کذاب میں دیکھنے والوں کی نگاہ میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اور ایسا فرق ہے کہ جیسے روشن دن میں اور کالی رات میں۔ ان میں سے ہر ایک کی عادت، خصلت اور بات چیت ہی ایک بصیرت والے کے لیے اس کی صداقت و شرارت کو بتا رہی ہے۔ کہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کلام اور کہاں مسلمہ کذاب، سجاح اور اسود انسی کی خرافات۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ میں نے آپ کا چہرہ اقدس دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں نے سب سے پہلے آپ سے یہ حدیث سنی: لوگوں، سلام پھیلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سوئے پڑے ہوں تو راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھو، سلامتی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک دفعہ عمر بن عاص وفد بن کر مسلمہ کے پاس گئے۔ یہ ان کا جاہلیت میں دوست تھا اور ابھی عمر بن عاص بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسلمہ نے پوچھا: عمر، اللہ نے تمہارے ساتھی پر اس عرصے میں کیا اتارا ہے؟ عمر بولے: میں نے ان کے صحابیوں سے ایک چھوٹی سی مگر جامع سورت سنی ہے۔ بولا: کیا؟ عمر نے سورہ عصر پڑھ کر سنا دی۔ پھر تھوڑی دیر مسلمہ نے سوچا اور کہنے لگا کہ اس جیسی مجھ پر ایک سورت اتری ہے۔ عمر بولے: سناؤ۔ مسلمہ نے یہ سورت سنائی: یا بریا و برو انما انت اذنانی و صدر و سائرک حضرا نقر۔ پھر بولا: کہو کیسی صورت ہے؟ عمر نے جواب دیا: تمہیں معلوم ہے کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ جب ایک مشرک نے حالت شرک میں مسلمہ کے جھوٹ کو پہچان لیا تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اور آپ کی صداقت کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ اور کیسے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمہ کے حالات میں فرق نہیں کر سکتا؟ ارباب فہم و دانش کا تو کہنا ہی کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا،
سورہ انعام کی آیت 94 آیت، پھر اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر حق وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آتی، اور جو یہ کہے کہ جیسے اللہ نے کلام اتارا ہے ایسا میں بھی اتار سکتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجرم کامیاب نہیں ہوتے، اسی طرح حق کو جھٹلانے والے بھی ناکام و نامراد ہی رہتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آیت 18۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آیت 19 ترجمہ۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچائیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ فرما دیں، کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جنہیں وہ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ تمام لوگوں کی ایک ہی جماعت تھی، پھر اختلاف کر بیٹھے۔ اگر آپ کے رب کی بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 18 اور 19 کا۔ تفسیر۔ آیت 18 دلیل شرک کی ترویج۔ مشرک یہ خیال کر کے کہ ہمارے دیوی دیوتا اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں بخشوا دیں گے، اللہ کے ساتھ غیروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس غلط عقیدے کی ترویج فرمائی اور صاف صاف فرما دیا کہ نفع نقصان ان کے بس کا نہیں، بلکہ انہیں تو کچھ بھی اختیار نہیں، بھلا ان کی سفارش تمہارے کیا کام آئے گی، اور یہ اللہ کی اجازت کے بغیر تم جیسے مشرکوں کی سفارش ہی کیوں کرنے لگے؟ سفارش کا کام آنا نہ آنا بات کی بات ہے۔ زمین و آسمان میں جس کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں کیا، تم اس کی اللہ کو خبر دے رہے ہو؟ یعنی جس چیز کا وقوع ناممکن ہے، کیا تم اس کے وقوع کی اللہ کو خبر دے رہے ہو؟ اللہ کی عزت والی ذات ان کے شرک و کفر سے پاک و صاف ہے۔ آیت 19 ابتدا میں سب موحد تھے، یعنی شروع میں شرک نہ تھا، تمام لوگ ایک ہی عقیدے توحید پر قائم تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 پیڑھیاں ہیں، یہ سب مسلمان تھے اور عقیدے توحید پر تھے۔ پھر لوگ اختلاف میں پڑ گئے، بت پرستی نے رواج پکڑا، شرک کا زور بڑھا، لوگوں نے مخلوق کی پرستش شروع کر دی اور خالق کو بھول بیٹھے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول روشن دلائل اور مضبوط حجتوں کے ساتھ لگاتار مبعوث فرمائے، سورہ انفال کی آیت 42 میں، تاکہ حجت قائم ہو جانے کے بعد مرنے والا مر جائے اور زندہ رہنے والا زندہ رہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ نے پہلے سے یہ بات طے نہ کی ہوتی کہ عذاب قیام حجت کے بعد ہی آئے گا تو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا، مگر اللہ نے اپنی مہربانی سے دنیا کو ایک مقررہ مدت کے لیے مہلت دے دی تاکہ سعادت مند سعادتیں سمیٹ لیں اور بے ایمان شقاوتیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ آیت 20 ترجمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی گئی؟ آپ جواب دیں کہ غیب کا مالک اللہ ہی ہے، اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 20 کا۔ تفسیر۔ یعنی جھٹلانے والے سرکش کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کے پاس سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا؟ یعنی اللہ نے صالح کو اونٹنی دی تھی، اسی طرح انہیں بھی کوئی معجزہ دے دیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیتے، مکے کے پہاڑ دور ہٹا دیتے اور پہاڑوں کی جگہ سرسبز و شاداب میدان بنا دیتے جس میں نہریں جاری ہوتی۔ اگرچہ اللہ کی قدرت کے اندر سب کچھ ہے اور وہ کسی کام سے عاجز نہیں، مگر اپنے افعال و اقوال کی حکمتوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 10 میں فرمایا، وہ ذات برکت والی ہے، اگر اسے منظور ہو تو وہ آپ کو ان چیزوں سے اچھی چیزیں دے دے، یعنی باغات جن میں نہریں جاری ہوں، اور آپ کو شاندار محل عطا فرما دے،
لیکن یہ پھر بھی قیامت کے منکر ہی رہیں گے، اور ہم نے قیامت کے منکروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہاں منانا ان سورہ اسراء کی آیت 59 میں فرمایا، ہمیں معجزے بھیجنے میں یہ چیز آڑے آ گئی کہ معجزوں کو پہلے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں کسی قوم کو منہ مانگے معجزے دیتا ہوں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو میں فوراً اسے عذاب میں گرفتار کر کے ہلاک کر دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مانگے معجزوں میں اور مہلت دینے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے اپنی فطری رحمت کی وجہ سے مہلت ہی پسند فرمائی۔ اسی بنا پر اللہ نے اپنے نبی کو یہ جواب بتایا کہ آپ فرما دیں کہ تمام باتوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے اور تمام کاموں کا انجام وہی خوب جانتا ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اپنے منہ مانگے معجزے لے لو اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بس ان جیسے لوگوں کے مطالبے کی طرف توجہ دینا لائق نہیں، کیونکہ ان کے مطالبات پورے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تمام سوالوں کا مدار سرکشی، بغاوت اور شرارت پر ہے۔ یہ لوگ اکثر شرارت پسند اور فسادی ہیں۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اور انتظار کر لو، پھر خود بخود تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تھا سورہ یونس کی آیت 17 سے 20 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔